بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بارے میں شروع میں سورۃ الفاتحہ جس کی 7 آیات ہیں، اس میں مختلف چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ بنیادی طور پہ 3 چیزوں کا ذکر ہے، ایک عقیدے کا، دوسرا عبادت کا، اور تیسرا طرز زندگی کا، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ سورۃ الفاتحہ دین کی اساسیات کی یاد دلاتی ہے، یعنی اللہ کی نعمتیں ہیں اس کی بھی یاد دلاتی ہے الحمدللہ رب العالمین کے تحت۔ اسی طرح اخلاص ہے، اخلاص کی یاد دلاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے تحت کہ صرف اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تو اسے مدد چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح نیک صحبت ہے، صراط الذین انعمت علیہم کے تحت انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگ کر نیک صحبت کا بھی ذکر کر دیا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر بری صحبت سے ڈرا بھی دیا۔ اسی طرح اس میں اللہ کے اسماء حسنہ کا ذکر ہے، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، اور اسی طرح آخرت کا ذکر ہے یوم الدین میں، اور وحدت امت اس کا بھی ذکر موجود ہے، نعبد اور نستعین جمع کے صیغوں میں، اور دعا کی اہمیت بھی بہرحال اس میں ذکر کی گئی ہے۔ اور توحید کی تینوں قسمیں، یعنی توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے یا اسماء و صفات ہے، ان تینوں کا اجمالی طور پہ سورۃ الفاتحہ میں ذکر ہو چکا ہے۔ یعنی رب العالمین کے تحت ربوبیت ثابت ہوتی ہے، نعبدو سے جو ہے نا عبودیت، جو الوہیت ہے، توحید الوہیت، اس کا اس بات ہو رہا ہے۔ اور تیسرا اسماء و صفات کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اس صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ بہرحال اس صورت کے مختلف نام ہیں، اس کو فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن اور ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں۔ تو اس سورت کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی جامع حمد آئی۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال، اس کی حمد، ثنا اور تمجید آ گئی ہے۔ یوم الدین میں آخرت، ثواب و عذاب اور وعدے اور وعید کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد میں ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خالص کرنے کی تعلیم ہے، اسے توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ ایاک نستعین صرف اللہ سے مدد مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ الصراط المستقیم میں شریعت کے تمام احکام، پورا اسلام اور پورا قرآن شامل ہے۔ انعمت علیہم میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب ہے تاکہ جنت کا حصول ممکن ہو۔ المغضوب علیہم سے مراد اس میں یہودی ہیں اور ان سے تحذیر یعنی کی گئی ہے، اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں اور ان سے بھی تحذیر کی گئی ہے کہ ان لوگوں سے بچ جائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ بہرحال اس کے بعد سورۃ البقرہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کو
بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے اور اس میں گائے کا ذکر موجود ہے۔ اس صورت کے آغاز میں حروف مقطعات میں سے کچھ حروف یعنی الف لام میم ذکر کیے گئے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمارے تفسیری لیکچرز میں بیان ہو چکی ہے، اس کا انشاءاللہ ہم لنک وہ بھی شیئر کر دیں گے تاکہ وہاں سے سنا جا سکے۔ درست مفہوم یہی ہے کہ اس کے حقیقی معنی اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ اس کے بعد کتاب کو لا ریب ذکر کیا کہ اس کتاب میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، یعنی یہ اشارہ ہے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کتاب کو پلے باندھ لے۔ اور ہدی للمتقین کہا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے تو ہر کوئی اس سے ہدایت پا سکتا ہے، ہدی للناس بھی ہے، یہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، بلکہ یہاں تک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھا راستہ یہ قرآن دکھاتا ہے۔ لیکن یہاں کا ہدی للمتقین کی یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، وہ اس لیے کہ اس کتاب سے حقیقی جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر متقین کے کچھ اوصاف ذکر کیے کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں، جو آپ کی طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، اور ان کو ہدایت یافتہ قرار دیا گیا۔ پھر کفار کا ذکر کیا کہ جو کافر ہیں آپ انہیں ڈرائیں، یعنی آپ نے انہیں ڈرایا ہے یا نہیں ڈرایا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہر قسم کے کافر نہیں بلکہ خاص قسم کے کفار ہیں، اس کی تفصیل ہم نے اپنی تفسیر میں ذکر کر دی ہے۔ ویسے تو کئی کافر ایسے ہیں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوئے، لیکن جو ہٹ درمی میں قرآن کو پس پش ڈال دیتے ہیں، قرآن سے ناطہ توڑ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، ان کے کانوں پہ مہر لگ جاتی ہے اور آنکھوں پہ پردہ ڈل جاتا ہے، ہدایت نظر نہیں آتی، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا۔ دوسرے رکوع کا آغاز ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، تو ایسے لوگوں کی بیماری مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو وہ اپنے آپ کو مصلح ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا انداز ہے، ہوتے مفسدین ہیں، فسادی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ظاہر مصلح کرتے ہیں۔ اور اگر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تو کیا کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں جیسے، یعنی کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے بیوقوف، نعوذ باللہ۔ اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو بہترین مومن تھے ان کو بے وقوف قرار دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا الا انہم ہم السفہاء، یہی لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا یہ ذکر کر دیا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ دھوکہ تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ اس طرح کی خرابیاں کر رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال ان کے بعد یعنی اس چیز کے بعد دو مثالیں ان کی بیان کی گئی، ایک اس آدمی کی طرح کہ جو آگ جلاتا ہے، پھر جب روشنی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نور کو لے جاتا ہے اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، وہ دیکھ نہیں پاتے۔ اور دوسری مثال او کصیب من السماء، یہ دونوں مثالیں پہلی تو وعدے منافقین کے لیے ہے، دوسری مثال جو ہے ایسے لوگوں کے لیے ہے جو ایمان میں کمزور ہیں اور نفاق ان میں موجود ہوتا ہے، تو کبھی وہ سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں اور کبھی وہ ڈگمگا جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو یہاں منافقین کی مثالیں ذکر کی ہیں، ایک مثلہم کمثل الذی استوقد نارا کے تحت، اور دوسری یہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق،
یہ ترجمہ تو آپ انشاءاللہ پڑھ لیں، اور جہاں تک تفصیل کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ الرحمن ان کی بنیادی جو لنکس ہیں ہم انشاءاللہ یوٹیوب کے وہ بھیج دیں گے تاکہ احباب مستفید ہو سکیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اس سے توحید جو ہے نا ربوبیت اور الوہیت دونوں کا اس بات ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے عبادت کا ذکر بھی آ گیا عبودیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، اور ساتھ ربکم کہہ کے کہ تمہیں پیدا کرنے والا وہ ہے، تو اس سے ربوبیت کا اظہار ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کچھ اوصاف ذکر کر دیے کہ وہ رب جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ مختلف قسم کے پھل تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ تو جب یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے تو اس کے ساتھ تمہیں شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اس آیت کے ساتھ تیسرے رکوع کا آغاز ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کو بطور چیلنج رکھا کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن کے حوالے سے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بناتے ہیں، تو تم سارے مل جاؤ، اپنے ساتھ معبودان باطلہ کو، اپنے دوستوں کو بھی ساتھ ملا لو، اور مل کر تم بھی اس قرآن جیسا کوئی یعنی قرآن لے آؤ، اس صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ لیکن یہ فرما دیا کہ تم نہیں کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس لیے ایسی باتوں کی طرف نہ پڑو بلکہ اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ پتھر کیسے؟ یہاں دو قسم کی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پتھر مراد ہیں کہ جن کو لوگ دنیا میں پوجتے تھے، یعنی ان کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے، تاکہ ان کی یہ حسرت مزید بڑھ جائے کہ جن کو ہم پوجتے تھے وہ ہمارے ساتھ خود جل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر کی ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو یہ سارے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ گندک کے پتھر ہوں گے، یعنی گندک کے پتھر ہوں گے جن کو ڈال کر آگ کو مزید بھڑکایا جائے گا۔ جہاں ان کو ڈرایا گیا ہے، ان کو جہنم کی بشارت سنائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آگ تیار ہو چکی ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بشارت بھی دی کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا اور اس میں نعمتیں عطا کرے گا مختلف، اور اسی طرح ان کو پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال ذکر کی ہے، یعنی اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ اللہ کسی چیز کی مثال بیان کرے، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے اوپر۔ بہرحال جو ایمان لائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثالوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ انکار کرتے ہیں اور وہ خود اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اس میں کیا ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کو گمراہ کرتا ہے اور بہت زیادہ کو ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ ہیں بد اعمالیوں کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، فاسق ہو جاتے ہیں، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود کسی کو دور نہیں کرنا چاہتا، کسی کو ہدایت سے ہٹانا نہیں چاہتا۔ بہرحال پھر ان کی بد اعمالیاں کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کے حکم کو کاٹتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا یعنی صلہ رحمی کا حکم ہے وہ قطع رحمی کرتے ہیں، اور فساد سے روکا تھا تو وہ فساد کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ تم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، کیونکہ پہلے تم مردہ تھے، بے جان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مار کے تمہیں پھر سے زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آگے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ یہاں اس سے اگلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بات کہی کہ میں زمین میں جانشین بنانا چاہتا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بات کی، تو فرشتوں نے آگے سے کہا اللہ تو ان کو کیسے یعنی کیوں بنانا چاہتا ہے، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو یہ چوتھے رکوع میں یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
فرشتوں کو آدم علیہ السلام ان کے سامنے پیش کیے، آدم علیہ السلام کو نام وغیرہ سکھا دیے، پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا اور کہا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ تو فرشتے بھی غیب نہیں جانتے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا نہ جائے۔ پھر آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بتا دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا، شیطان نے ان کو بہکایا، تو آخر کار وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے کلمات سیکھ لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو پھر یہ کہا کہ زمین پہ اتر جاؤ، جس کے لیے یعنی پیدا کیا گیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ تھا نا، زمین کے لیے ہی پیدا کیا تھا، تو زمین پہ اتار دیا گیا۔ پھر یہ بتا دیا گیا کہ اب تم نے ہدایت کا انتظار کرنا ہے، تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو پھر اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، لیکن جو کافر ہیں یا جو ٹھلانے والے ہیں وہ آگ میں جائیں گے بہرحال، اور وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ آدم علیہ السلام نے کن کلمات کے ساتھ پکارا؟ دوسرے جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ انہوں نے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور پانچویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور ایمان لانے کی تلقین کی، اور ان کو یہ بتایا کہ تم حق جاننے کے باوجود ان کو چھپاتے ہو، ایسا نہ کرو، ایک تو خلط ملط نہ کرو اور دوسرا حق نہ چھپاؤ۔ پھر نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا، اس میں جماعت یعنی نماز بالجماعت کا بھی ذکر موجود ہے۔ پھر کہا کہ ویسے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ کتاب بھی پڑھتے ہو، تو اشارہ یہ دیا کہ اگر آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نیکی کی تو خود بھی نیک بننے کی کوشش کریں، اور نیک اگر مدد چاہیے اللہ تعالیٰ کی تو وہ صبر کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ ہے، اور نماز کا فریضہ جو ہے یہ ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں نا ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ پھر چھٹے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر نعمتوں کا ذکر کیا اور ان کی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور ان کی بدعمالیوں کا ذکر کیا کہ ہم نے کون سی نعمتیں دی ہیں اور انہوں نے کیا کیا۔ تو اس میں سمندر سے پار نکالنے کا یعنی بنی اسرائیل کو بچانے کا ذکر کیا، آل فرعون کو غرق کرنے کا حکم دیا، وہ جو غرق کرنے کا واقعہ تھا وہ ذکر کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو کوہ طور پہ جانا تھا اس کا ذکر کیا اور ان کی قوم کا بچھڑے کو معبود بنانے کا ذکر کر دیا۔ تو پھر ان کی جو سزا تھی کہ ان کو قتل کیا گیا، ان کو ختم کیا گیا، تو بہرحال اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بات بھی ذکر کی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پہ دیکھ نہ لیں۔ تو بہرحال پھر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نے پکڑا، تو پھر انہیں زندہ بھی کیا گیا تاکہ وہ شکریہ ادا کر سکے اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نعمتیں دی اور ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ بہرحال انہوں نے جب تبدیل کر دیا تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ہی عذاب کی وعید سنائی گئی، پھر آخرت کے عذاب کی بھی وعید سنا دی گئی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا اس سے اگلے رکوع میں 7ویں رکوع میں وہ ذکر آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنا عصا آپ لاٹھی زمین پہ ماریں، اس کی وجہ سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر ایک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ ہر قبیلے کے لیے چشمہ جاری کر دیا۔ پھر کھانے کا ذکر کیا کہ کھانا دیا گیا لیکن ایک کھانے پہ انہوں نے اکتفا نہ کیا، جو من سلوا ان پہ اترتا تھا اس پر اکتفا کرنے کی بجائے انہوں نے کہا جی ہمیں کسی بستی میں اتار دیا جائے، وہاں زمین کی پیداوار ہم کھانا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد 8ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کچھ بشارتیں سنائی۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں، یہودیوں میں سے کوئی نصارہ میں سے، جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لائے تو اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس امت میں کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، میری آمد کی خبر سننے کے باوجود اگر میرے اوپر ایمان نہیں لاتا تو ایسا شخص جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ تو پھر ان کی پکڑ کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے ہفتے والے دن جن کو مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا تھا انہوں نے زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ان کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیا، ان کو ایک بندر کی شکل یعنی دے دی جو ذلیل ہونے والے تھے۔ پھر اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک گائے کو ذبح کرنے کا، تو مکالمہ ہوتا رہا پہلے کون سی ہو، کیسا رنگ ہو، ٹھیک ہے، اس کی عمر کیا ہو، یہ مختلف چیزیں بہرحال وہ مطالبہ کرتے رہے، آخر کار انہیں وہ گائے ذبح کرنی ہی پڑی۔ اور 9ویں رکوع کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ ایک مردہ یعنی ایک آدمی قتل ہو گیا، اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو پھر ان کو حکم ہوا کہ آپ ایک گائے کا ٹکڑا لے کر اس میت کو لگائیں۔ پھر لگایا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور اس نے خبر دی۔ تو یہ چیزیں بھی بتا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ پیچھے بھی واقعہ ذکر کیا کہ جن کو مارا گیا تھا ثم بعثناکم من بعد موتکم، تو موت کے بعد انہیں بھی زندہ کیا گیا تھا، اور اس رکوع میں بھی موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں گویا کہ یہ پتھروں کی مانند ہے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی ایسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے۔ کئی پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ تو لیکن لوگوں کا انداز کیا ہے کہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو تحریف کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ایمان کی تمام بھی بے فائدہ اور بے مقصود ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اللہ ہدایت دے سکتا ہے۔ کہا ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو صرف خواہشات کے پیروں ہیں، ویسے ان پڑھ ہیں، وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن خواہشات کے پجاری ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یعنی وہ بھی خطا میں ہے، وہ بھی نقصان میں ہے، لیکن ایسے لوگ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ لکھ کر اس کی نسبت اللہ کی طرف سے کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے مسائل بناتے ہیں اور نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ ایسے لوگ بچ جائیں کہ جو اپنی طرف سے مسئلے بناتے ہیں اور بعد میں اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں۔ پھر 10ویں رکوع کے اندر بنی اسرائیل کے ساتھ جو میثاق ہوا تھا، ان سے عہد لیا گیا تھا، اس کا ذکر ہے کہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، ان لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے، نماز قائم اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو انہوں نے ان سے ایک اور یہ عہد لیا گیا کہ تم نے قتل نہیں کرنا، اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالنا، لیکن آخر کار انہوں نے ہر چیز کی مخالفت کی، آخر کار انہوں نے دنیا میں بھی سزا پائی ہے، اور کہا قیامت والے دن ان کو زیادہ سزا ہوگی۔ بعض حصے کو مان لینا، بعض حصے کا انکار کرنا، اس میں وعید ہے۔ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، یہ کیسا ایمان ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے تو کامل ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت مکمل اسلام میں داخل ہونے کا حکم ہے۔ پھر 11ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھی کتاب بھی دی اور بھی، لیکن جو کفار ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں، وہ انکار ہی کر دیتے ہیں۔ جب ان کے مسئلے یعنی ان کی خواہشات کے خلاف آتے ہیں، ان کے ضمیروں کے خلاف آتے ہیں، تو اس کو بھی جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایک مرتبہ وہ طور والا واقعہ ذکر کیا اور کہا یہ دنیا میں بڑے حریص ہیں، زندگی میں بہت حرص رکھتے ہیں، لیکن انہیں یہ فائدہ نہیں دے گا، جتنی مرضی حرص ہو جہنم سے اس طرح نہیں بچ سکتے۔ پھر جبریل کے ساتھ یہودیوں کی دشمنی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کا دفاع کیا 12ویں پارے میں 12ویں رکوع میں، اور ساتھ جبریل علیہ السلام پر یعنی جو دشمنی رکھنے والے ہیں ان سے برات کا بھی اظہار کیا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ان کی جو سوچ تھی یہودیوں کی کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کفر سلیمان نے نہیں کیا بلکہ شیطان کرتے تھے۔ ساتھ وہ جو امتحان کے لیے ہاروت اور ماروت 2 اللہ کے فرشتے زمین پہ اترے تھے، تو ان کا بھی ذکر کیا گیا، اور ساتھ ان کے جو ہے نا اعمال بھی بتا دیے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں یہ آزمائش کے لیے تھے، انہوں نے کوئی کفریہ کام نہیں کیا، اور نہ وہ لوگوں کو ایسے یعنی کہ سکھاتے تھے۔ اس کی تفصیل ہم ہاروت اور ماروت پر کیا اترا اس عنوان سے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل آپ چیک کریں اور اس میں یہ سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد 13ویں پارے میں 13ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے،
یہودی کیا کرتے تھے؟ رائینا یا رائینن بولتے تھے، جیسے تفصیل ہم نے تفسیر میں ذکر کی تھی، تو یہ ایک بے ادبی کا انداز تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے الفاظ بولنے سے بھی منع کر دیا جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ آیات کی نسخ کی بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے منسوخ کر سکتا ہے، اس کے بدلے میں کوئی چیز لا سکتا ہے۔ اس لیے یہ کچھ چیزیں اگر یعنی نبوت کا نسخ ہو چکا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور رسول آئے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے ہیں تو ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ان کو ماننا بھی آپ پر لازم ہے۔ اسی طرح جو سوالات ہیں، سوالات کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ سوالات کثرت سے نہیں کرنے چاہیے، ایسے ہی خواہ بخواہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لوگ الجھاتے تھے اور مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے، تو یہ سوالات کرنے سے یعنی روک دیا گیا، اشارہ کر دیا گیا کہ ایسے کام چھوڑ دیں۔ پھر جن لوگوں کا دعویٰ تھا کہ صرف یہودی اور نصارہ ہی جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان کی خواہشات ہیں، اگر ایسے ہی ہے تو اس پر کوئی دلیل لے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ پھر بتایا کہ جنتی کون ہے کہ جو اپنے آپ کو مطیع بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے، کہ ایسے شخص کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوگا۔ پھر 14ویں پارے کے اندر 14ویں رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ یہودی بھی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پہ نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی چیز پہ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، تورات بھی ان کے پاس ہے، انجیل کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر جو لوگ اللہ کے مسجدوں سے روکتے ہیں ان کو ظالم قرار دیا گیا، اور جو خرابی کی کوشش کرتے ہیں ان کے بارے میں وعید سنائی گئی ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کا قول ذکر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعوذ باللہ اولاد بنائی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عیب سے پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر چیز تو اسی کی ہے، فرما بردار بھی ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیوں ضرورت ہوگی؟ تو ایسی ہی باتیں لا علم مشرکین نے بھی کی تھی، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی باتیں اور ان کے دل ایک جیسے ہی ہو گئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے کہ آپ کا کام بشارت سنانا ہے اور ڈرانا ہے، لیکن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جہنم میں لوگ کیوں جا رہے ہیں، لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں۔ پھر یہ بات ذکر کر دی کہ نبی آپ جتنی مرضی خواہش کر لیں کہ یہودی یہ نصارہ ایمان لے آئیں، یہ آپ پر اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں، لیکن ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اس لیے لوگوں کی خواہشات کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہدایت سے انسان روگردانی نہیں کر سکتا، وگرنہ اللہ رب العالمین سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور اس کے بعد 15ویں رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ ذکر کیا کہ میں نے نعمتیں کی ہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے انہیں آزمایا، جیسا کہ ابھی 1-2 دن پہلے لیکچر میں تفسیر میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آزمائش مختلف طرح سے ہوئی، بیٹے کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، اور دیگر کنبے قبیلے کے حوالے سے بھی آزمائش ہوئی، اور عبادات کے حوالے سے بھی آزمائش ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا اللہ میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظالموں کو یہ نہیں پہنچے گا، ویسے اولاد چنی جا سکتی ہے۔ پھر بیت اللہ کی عظمت اور احترام، اس کی صفائی ستھرائی کا ذکر کیا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا گیا جو انہوں نے شہر مکہ کے لیے کی تھی۔ تو پھر بیت اللہ کی بنیاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ بنیاد کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کی، اللہ یہ میں نے نیک عمل تیرے لیے کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ یہ نیکی ہماری طرف سے قبول بھی کر لے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اور امت محمد کے لیے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، یعنی میرے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اور 16ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے منہج اور ان کے مذہب سے صرف وہی روگردانی کر سکتا ہے جو بے وقوف ہے، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی مذہب سے، ان کے منہج سے روگردانی نہیں ہو سکتی۔ پھر ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسلام پر رہنے کی تلقین کی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ بھی سمجھایا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے کیونکہ وہی الہ ہے ہم سب کا۔ تو ان
جو گزرے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ان کے نیک اعمال کا اجر ملے گا اور تمہیں تمہارے نیک اعمال کا اجر، اور تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سابقہ لوگ کیا کرتے رہے۔ تو اس لیے سابقہ لوگوں کو ڈسکس کرنے کی بجائے اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے اور یہی دعویٰ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں، جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق دیگر انبیاء کی طرف اتارا گیا اس کو بھی مانتے ہیں کہ وہ سارا حق تھا۔ باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، اور انبیاء میں سے کسی کے حوالے سے یہ تفریقہ نہیں کر سکتے کہ فلاں نبی افضل ہے، فلاں اس سے کم ہے۔ یہ یاد رکھیں، اکثر کہہ دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نبی سے افضل ہے، اس طرح نام لے کر کہنا منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ باقی مجموعی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا ہے، مجموعی طور پہ کہنے میں حرج نہیں ہے، ویسے نام لے کر کسی کو ایسے نہیں کہہ سکتے۔ پھر یہ آخر میں ذکر کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں یہ معیار ایمان ہیں، اگر لوگ ان کی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا دیگر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصارہ تھے، ان سے کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یعنی تم یہ کہتے ہو کہ یہ تھے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ نہیں کہتا۔ تمہیں بھی پتہ ہے ہدایت کا کہ ابراہیم علیہ السلام کا منہج کیا تھا، اس لیے ان چیزوں کی طرف نہ پڑھو بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف یعنی راغب ہو جاؤ۔ آخری آیت یہ کہی تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ یہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا ہے، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے دین اسلام کو اپنانے کا ذکر کیا اور دیگر جو ادیان باطلہ ہیں ان کا رد کر دیا۔ یہ خلاصہ تھا پہلے پارے کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔